اکیلی کیسے جا سکتی ہے؟ طرفہ تماشا کی کہا جاتا ہے 4 گھنٹے وہاں کھڑی رہی. وہاں بتاؤ نا مسجد نبوی میں کون سے دربار تھے؟ او بھائی، نبیوں کا وراثت، یہ ان کی کتابوں میں بھی ہے، نبیوں کی وراثت علم ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، کاج اور مشن ہوتا ہے. نبیوں کی وراثت مال اور جائیداد نہیں ہوتی. پھر کبھی عرض کریں گے، ساری بیٹیوں کا ذکر کریں گے، وقت اتنا ہوتا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹی، یہ جب بیمار ہوئی تو ان کی خدمت کرنے کے لیے اسماء بنت امیس تھی رضی اللہ تعالی عنہ. تو فرمانے لگی بی بی صاحبہ، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، کہ وقت قریب نظر آ رہا ہے اور آپ کے علم میں یہ بات لے آؤ، میرے مطالعہ میں ہے کہ جب ملنے کے لیے آتے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، آگے آگے بی بی فاطمہ الزہرا ہوتے، پیچھے پیچھے حضرت علی المرتضیٰ ہوتے. یہ نہیں، ذرا اس پر آپ گہرائی میں جائیں، یہ نہیں کہ مقام بڑا کس کا ہے. معاملہ یہ تھا کہ بی بی صاحبہ کے جہاں قدم کے نشان ہوتے تھے وہیں حضرت علی المرتضیٰ کے قدموں پر، یعنی ان کے قدم بی بی صاحبہ کے قدموں کے اوپر قدم آ جاتے تھے. اللہ نے اعزاز دیا کہ میرے نبی کی بیٹی کے قدموں کے نشان بھی کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا. یہ بیان کریں؟ نہیں کریں گے. تو کہنے لگی، بی بی صاحبہ نے کہا کہ میں جب دنیا سے چلی جاؤں گی تو ہوگا یہ، میں چاہتی ہوں کہ میرے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے. تو کیسے کیا جائے؟ بی بی صاحبہ یعنی اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے حمص میں وہاں کے لوگوں کے بارے میں سنا بھی ہے، دیکھا بھی ہے کہ وہاں جو عورتیں ہوتی ہیں ان کا جو جنازہ ہوتا ہے، کفن کے اوپر یہ چھڑیاں ہوتی ہیں جو کھجور کی، یہ گول کر کے اوپر یوں کر دیا جاتا ہے، اوپر کپڑا ڈال دیا جاتا ہے، تو اس طریقے سے وہ غیر مرد جو ہے نہیں دیکھتے. بی بی صاحبہ نے فرمایا، میرا جنازہ اسی طرح اٹھایا جائے. اور یہ بھی بعض کتابوں میں ہے کہ انہوں نے فرمایا میرا جنازہ رات کو اٹھایا جائے. فوراً اطلاع ملی، صحابہ کرام آئے. یہ علامہ سیوطی نے بھی لکھا ہے تاریخ الخلفاء میں. آئے، جنازہ تیار ہو گیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ان کا تھا. جب یہ وقت آ گیا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب نے کہا آگے بڑھیے اور اپنی اہلیہ محترمہ کا جنازہ پڑھائیے. تو انہوں نے فرمایا نہیں. انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا، تمام کتابوں میں موجود ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، آگے بڑھیے، جنازہ پڑھائیے، اس لیے کہ انت امامنا فی الدنیا والآخرہ. حضرت علی کا ارشاد ہے کہ آپ ہمارے دنیا کے بھی امام ہیں، آخرت کے بھی امام ہیں. جنازہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا. بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا تمام کتابوں میں موجود ہے. اگر اختلاف ہوتا تو جنازہ کیسے پڑھانے دیتے؟ یہ جنازہ بتا رہا ہے کہ صحابہ میں تو اتفاق تھا، کیونکہ قرآن نے رحماء بینہم کہا ہے، یہ آپس میں رحم دل تھے. اگر کوئی اب صحابہ اور صحابیات کے درمیان اختلاف کی بات کرتا ہے تو وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے، احادیث تواتر کا انکار کر رہا ہے، تمام بزرگان دین کی تعلیمات کا انکار کر رہا ہے. تو بی بی فاطمہ الزہرا، زہرا کا ایک معنی ہے پھول کی خوشبو، اور بعض نے لکھا ہے زہرا وہ چمکتا دمکتا ہوا ستارہ جو آسمان پر نظر آتا ہے. تو
تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بیٹی تھی۔ بس آخری بات، وقت نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کی جو بھی میں نے بیٹی بتائی کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو ویسے کل 9 شادیاں تھیں، 18 بیٹے تھے، 16 بیٹیاں تھیں، بعض نے لکھا ہے 16 بیٹے تھے، 18 بیٹیاں تھیں۔ میں صرف بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں۔ ان میں سے جو ام کلثوم تھی، یہ بی بی صاحبہ کی صاحبزادی تھی۔ 17 ہجری میں 40,000 حق مہر کے عوض حضرت علی المرتضیٰ کی اس بیٹی کا نکاح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ اس لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے مراد رسول ہے، داماد بطول ہے، مراد نبی ہے، داماد علی ہے۔ انہوں نے رشتہ دیا ہے، انہوں نے لیا ہے۔ پوچھا گیا کہ میں یہ رشتہ اس لیے کر رہا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ روز قیامت میں کہوں کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کی اہل بیت سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے میں نے یہ رشتہ کیا ہے۔ نہ رشتہ لینے والوں کو انکار ہے، نہ رشتہ دینے والوں کو انکار ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے یہ لوگ آ گئے جو صحابہ کرام کے درمیان میں اختلافات کی باتیں کرتے ہیں۔ بالکل آخری بات، اور وہ یہ ہے، ذرا غور کیجئے، بادشاہوں کا جب اختلاف ہو جائے تو فیصلہ کون کرتا ہے؟ عوام کرتی ہے۔ بھئی بادشاہوں میں اختلاف ہو جائے تو فیصلہ بادشاہ کرتے ہیں، دوسرے ملک کے اس سے۔ تو میرا موقف یہ ہے، اگر یہ بات مان لی جائے صحابہ کرام کے اختلافات کی جو لوگوں نے پھیلائی ہوئی ہے غلط، تو پھر فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلہ تو سردار کریں گے یا بادشاہ کریں گے۔ صحابہ کرام کے بادشاہ تو پھر میرے نبی ہیں یا اللہ ہے۔ دیکھو یہ اللہ بادشاہ ہے یا محمد رسول اللہ بادشاہ ہے، تو فیصلہ انہوں نے کرنا ہے یا ہم نے کرنا ہے؟ انہوں نے کرنا ہے، بڑے وہ ہیں نا، تو انہوں نے تو فیصلہ کر دیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ رحماء بینہم ہے، اشداء علی الکفار ہے، اور میرے نبی نے فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ تو ان کے فیصلے کے بعد ہمیں بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے ان کے فیصلوں کو تسلیم کرنا چاہیے، نہ کہ اپنے فیصلے سنانا شروع کر دیں۔ حیات باقی